فطرت کے 5 کام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، مونچھیں کترنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ اور فطرت سے مراد وہ چیز ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی جن چیزوں کی سمجھ انسان کے اندر ہی رکھ دی گئی ہے۔ فطرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک فطرت باطنی طہارت کا تقاضا کرتی ہے اور دوسری فطرت ظاہری جسم کی طہارت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور پاک اور سلامتی والی فطرت ان دونوں طہارتوں کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو باطنی طہارت زیادہ مرغوب ہوتی ہے اور اوپر سے وہ گندے مندے رہتے ہیں، یعنی جیسے بعض سے لوگ نہ نہاتے ہیں، نہ دھوتے ہیں، نہ بال تراشتے ہیں، نہ ناخن کاٹتے ہیں، لیکن وہ سارا فوکس ان کا اس پر ہوتا ہے کہ ہمارا اندر کا انر سیلف جو ہے، نفس جو ہے، وہ پاک ہو جائے۔ اور دوسری فطرت جو ہے وہ جسم کی ظاہری طہارت کا تقاضا کرتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دلوں میں ہر طرح کا میل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن باہر سے کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے، اور اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں اور جسم اور ظاہری ٹیپ ٹاپ خوب ہوتی ہے۔ لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ان دونوں کا ہی اہتمام کرتا ہے۔ تو جہاں تک باطنی طہارت کا تقاضا کرنے والی فطرت ہے تو یہ وہ فطرت ہے جو اللہ کی توحید پر مبنی ہے، اور اسی فطرت کے متعلق حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر بچے کی پیدائش توحید پر ہوتی ہے، وہ ایک اللہ کو رب کے طور پہ جانتا ہے۔ یہ فطرت جو ہے ہر ذی روح میں پائی جاتی ہے، انسانوں کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں ان کی فطرت میں بھی اللہ کی معرفت اور عبادت اور تعظیم ڈالی گئی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو توحید ہے یا رب کی معرفت ہے یا تسبیح ہے، یہ ان سب کے اندر ڈال دی گئی، ان کو پیدا ہی اس چیز پر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔ دوسری ظاہری طہارت ہوتی ہے، تو ظاہری طہارت کا تقاضا کرنے والی فطرت جو ہے اس میں یہ 5 چیزیں آتی ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث میں وہ ختنہ کرنا ہے، سرکمسیژن۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا تو وہ 120 سال کے تھے۔ پھر اسی طرح ایک شخص ہے اسیم بن کلیب، ان کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو آپ نے ان سے فرمایا کفر کے بال اتار پھینکو، یعنی منڈوا دو اور ختنہ کرو۔ یہ آپ نے اسلام قبول کرنے والے آدمی سے کہا تھا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ایک شخص جب مسلمان ہوتا تو چاہے وہ بڑی عمر کا ہی ہوتا اسے ختنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ زیر ناف بال منڈوانا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جب انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی جو پاکیزگی ہے یا صفائی ہے وہ بھی اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت کے جسم کو لوہا نہیں لگنا چاہیے، یہ بالکل باطل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے لوہے کا اوزار استعمال کر سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت اپنے شہر آؤ تو اپنے اہل خانہ کے پاس اس وقت تک نہ آؤ جب تک وہ عورتیں جن کے خاوند دیر تک باہر رہے ہیں اپنے زیر ناف بال صاف نہ کر لیں اور پراگندہ بالوں میں کنگھی نہ کر لیں، یعنی ایسی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ سفر کے بعد کہ جو وہ اپنے آپ سے غافل ہو یا صاف نہ ہو، کیونکہ اس سے باہمی تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے مونچھیں کتروانا۔ یہ بھی فطرت کے اعمال میں سے ہے اور اس سے طہارت کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب کوئی مشروب پیتا ہے تو اگر مونچھیں لمبی ہو تو مشروب کے ساتھ لگ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان مونچھوں کے ساتھ کوئی ایسی گندگی لگی ہوئی ہو کھانے کی چیز کے اندر چلے جائیں، اور تو یہ بھی کتنی زبردست تعلیم ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے ناخن کاٹنا، اور یہ بھی فطرت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ اگر ان کو لمبی مدت تک نہ کاٹا جائے تو ان کے نیچے میل جمع ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ لمبے ناخن جو ہے انسان کو درندے کے مشابہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض خواتین جو ہیں وہ اپنے ناخن جو ہے وہ خوبصورتی کی وجہ سے بڑھاتی ہیں، حالانکہ بڑھانے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ صاف ستھرے ہاتھ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جس میں ناخن بھی کٹے ہوئے ہوں، کیونکہ خواتین کھانا پکاتی ہیں اور کھانا پکاتے وقت لازماً ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور
پھر اس طرح استنجا کرتے وقت جو جراثیم چپک گئے ناخنوں کو اندر کی طرف، تو وہ پھر جب آٹا گوندتے ہیں یا کوئی اور اسی طرح کا کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں تو میل کچیل کھانے کے اندر چلی جاتی. یہ تو ایک سبب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کراہت کا، لیکن اصل بات تو سنت ہے کہ ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ لمبے ناخن جو ہیں وہ اذیت کا باعث بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو چبھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ مویشیوں کے دودھ دوتے وقت ان کے تھن کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی صرف عورتوں کے لیے منع نہیں، مردوں کے لیے بھی منع ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن ناخن ضرور کاٹو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے عادت بنا لی ہے کسی ایک دن تو ٹھیک، لیکن یہ شرط نہ رکھے کہ جمعے کو ہی کاٹنے چاہیے، جمعے کو کاٹنے کا زیادہ ثواب ہے، یہ جمعے کے دن کاٹنے کا حکم دیا گیا. پانچویں چیز جو ہے وہ بغل کے بال اکھاڑنا ہے، کیونکہ بال بغلوں میں اگتے ہیں اور ان میں میل جمع ہو جاتی ہے، اور پھر جب پسینہ آتا ہے تو پھر بہت بدبو پیدا ہوتی ہے، لباس کے اندر بھی بدبو آتی ہے اور پاس بیٹھنے والوں کو بھی اسمیل آتی ہے. انڈر لیگز بال تو موڑنے کا کہا گیا، موڑنے سے مراد یہ کہ ان کو شیو آف کرنے کا کہا گیا، لیکن یہ ہے کہ انڈر آرمز جو ہیں ان کو نکالنے کا کہا گیا، کیونکہ اکھاڑنے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں اور آخر کار ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اکھاڑے ہی جائیں، شیو بھی کیے جا سکتے ہیں. اب ان پانچوں کاموں کا زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک ڈیلے کر سکتے ہیں؟ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 سے پہلے چھیڑ نہیں سکتے، اگر بڑھ جائے تو 40 دن سے پہلے ہی ان کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میکسیمم حد بتا دی گئی کہ چھوڑنے کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ 40 دن ہے. 40 دن کے بعد ان کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو صاف کر دینا چاہیے.